الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض ورفع السماوات بغير عمد ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے اور اس کی دی ہوئی توفیق ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعات ایام عطا کیے اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ اب شروع ہو رہا ہے اور 21ویں شب ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی طاق رات، جو کہ بڑی مبارک راتوں میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان وفی روایت وطرا منہا، کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو آج پہلی طاق رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک دستور حیات دیا ہے قرآن کی شکل میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تا قیامت کے لیے کھلا معجزہ ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ قرآن ہمیں دیا۔ اس قرآن کی نسبت جس کے ساتھ لگ جاتی ہے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ جبرائیل امین اس قرآن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ سید الملائکہ ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء ہو گئے۔ اور یہ قرآن رمضان کے مہینے میں اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کا مہینہ سید الشہور ہو گیا، تمام مہینوں کا سردار ہو گیا۔ اور یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو تمام راتوں پر فوقیت عطا کر دی، اور یہ قرآن امت محمدیہ کے لیے اترا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تمام امتوں کا سردار بنا دیا۔ تو بہرکیف اس قرآن کی بڑی عظمتیں ہیں، اور اس کے ساتھ جس کی نسبت لگ جاتی ہے وہ بھی عظیم ہو جاتا ہے، اور جو قرآن کے تعلم میں اور تعلیم میں لگ جاتا ہے وہ انسانیت میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور قرآن ہمارا دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، اور یہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ یہ قرآن 6666 آیاتوں پر مشتمل ہے، اور یہ اللہ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبرکوا بالقرآن فإنہ کلام اللہ ویخرج منہ، یہ قرآن سے برکتیں حاصل کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ اور چونکہ یہ نبوت پر دلیل ہے تو ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس حافظ کے سینے میں قرآن ہوتا ہے
اس کے سینے میں نبوت محفوظ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی بڑی عظمتیں رکھی ہیں۔ اب اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ریل گاڑی پر سوار ہو رہا ہو اور میرا ایک پاؤں ایک پائیدان پر ہو اور ابھی دوسرا پاؤں پائیدان پر نہیں رکھا، اور کوئی شخص مجھ سے سوال کرے کہ مولانا قرآن کا خلاصہ بیان کر دیں، مجھے قرآن سمجھا دیں، تو میں دوسرا پاؤں پائیدان پر رکھنے سے قبل اس قرآن کے خلاصے کو اور اس قرآن کے مفہوم کو سمجھا سکتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کتنے مختصر وقت میں آپ پورا قرآن جو کہ 6666 آیتوں پر مشتمل ہے، تو فرمانے لگے کہ قرآن کا خلاصہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کو راضی کرو اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ اللہ کی فرما برداری یہ قرآن کے خلاصوں میں سے ایک خلاصہ ہے کہ پورے قرآن میں اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کس طرح ہوگی کہ جو کام کرنے کے لیے اللہ نے دیے، جن کو اوامر کہا جاتا ہے، ان اوامر کو پورا کرنا، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، جن کو منہیات کہا جاتا ہے، ان سے رکنا، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کو راضی کرنا، نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ دینا اللہ کا حکم ہے، حج کرنا اللہ کا حکم ہے، جہاد کرنا اللہ کا حکم ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، صلہ رحمی کا حکم اللہ نے دیا۔ تو قرآن میں جتنے بھی احکام ہیں کرنے کے، ان سب کو کرنا یہ اوامر ہیں، اور ان کو پورا کرنا یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی طرح شراب نہ پینا، جھوٹ نہ بولنا، زنا نہ کرنا، سود نہ کھانا، کسی مسلمان کو، انسان کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ سب منہیات ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری ہے۔ تو ایک مسلمان جو قرآن کو پڑھنے والا، جس پر قرآن کا جس کا یقین ہے کہ قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے، اس کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے رب کے فرمان کے مطابق اس کا جو حکم اس کے اندر موجود ہے اس کو پورا کرے۔ یہ اس کا دستور حیات ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم رمضان میں تو نمازی ہیں لیکن رمضان گزرنے کے بعد ہماری نمازیں صفر ہو جائیں۔ رمضان میں ہم اللہ کے حکم پورے کریں اور رمضان کے بعد ہمارے اندر سے اطاعت اللہ کی نکل جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ کی اطاعت ہو، کوئی بھی حال بندے پر ہو، بیماری کا حال ہو، خوشی کا حال ہو، غم کا حال ہو، سفر کا حال ہے، حضر کا حال ہے، کسی بھی حال میں ہے، وہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں ہونا چاہیے۔ تو قرآن کے خلاصوں میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے، اور جو شخص متقی ہوتا ہے اللہ ولی المتقین، اللہ اس کے دوست ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ میں متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہوں۔ جو شخص تقوی کی لائن پر ہو اور نماز پڑھے، اس کی نماز مقبول، اس کا حج مقبول، اس کی زکوٰۃ مقبول، اس کا ہر عمل مقبول۔ لیکن جو شخص گناہ کی زندگی کے ساتھ اعمال کرتا ہے تو اس کے اعمال کی قبولیت اس کا کوئی یقین نہیں ہے۔ لیکن تقوی کی لائن پر اگر کوئی شخص اعمال کرتا ہے تو اس کے اعمال کی قبولیت بالکل یقینی ہے۔ تو بہرحال ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، تو پھر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کریں۔ تو قرآن کا خلاصہ، پہلی بات اللہ کی اطاعت، یہ ہر حال میں ہونی چاہیے۔ انسان معاشرے
اور حالات کی بنا پر اللہ کے حکموں کو توڑ دیتا ہے۔ خاص طور پر جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ہم اپنے رب کے حکم کو توڑتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کسی بھی حال میں ہوتا ہے، اس کی خوشی ہو، اس کی غمی ہو، وہ ہر حال میں اللہ کے حکم پر ہوتا ہے۔ خوشی کے اندر آپے سے باہر نہیں ہوتا، اور غم کے اندر وہ جزا فضا نہیں کرتا، اور اپنے رب کے حکموں کو نہیں توڑتا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ تھیں، ان کا بچہ شہید ہوا اور ان کا شوہر شہید ہوا، تو غم کے حال میں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے کچھ بات کری، اور ان کے چہرے پر اس وقت نقاب لگی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے بعد جانے لگیں تو کسی نے سوال کیا کہ اللہ کی بندی، تیرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا اور تیرا بچہ بھی شہید ہو گیا، اور تجھے پردے کا بڑا اہتمام ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرا بچہ مر گیا، میرا شوہر مر گیا، لیکن میرا ایمان تو نہیں مرا۔ تو ایک مسلمان کسی بھی حال میں ہو، غم کا حال ہے تب بھی اللہ کا حکم پورا کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں حال یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ گھر میں موت میت ہو جائے تو اتنا جزا فضا ہوتا ہے، اتنی بے صبری کی باتیں ہوتی ہیں کہ خواتین خاص طور پر بے پردہ ہو جاتی ہیں، مردوں کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، شور شرابہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب ہم پر خوشی کا حال آتا ہے تو ہم دنیا جہاں کی رسومات کو اختیار کرتے ہیں، شادی کے عنوان پر مائیوں ہیں، مہندی ہے، ڈھول تماشے ہیں، اللہ کے حکموں کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ قرآن کا میسج ہے۔ تو پہلی بات، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا خلاصہ اللہ کو راضی کرو اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو ان کی سنت کے اتباع کے ساتھ۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنتوں کا اتباع۔ تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو۔ ہماری گفتار، ہماری رفتار، ہمارا سفر، ہمارا حضر، ہماری بیماری، ہماری صحت، ہمارا گھر میں ہونا، گھر سے باہر ہونا، مسجد میں جانا، مسجد سے باہر ہونا، بازار میں جانا، کاروبار پہ جانا، تمام سارے اعمال ہمارے سنت کے مطابق ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے دی ہے۔ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ایک نقطے کی بات ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بالفاظ دیگر جان توڑ کر محبت کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ ہی کی محبت ہے کہ ہم 14-15 گھنٹے کی فاسٹنگ کرتے ہیں، اور اللہ ہی کی محبت ہے کہ دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کی محبت ہے اپنی نیند کو قربان کر کے سحری میں اٹھتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کی محبت ہے کہ لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ سب اللہ کی محبت میں ہوتے ہیں۔ اب بندہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اور یقیناً ایک بندے کے لیے بڑی خوشی کی بات اسی میں ہے کہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا رب بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو ہم اللہ کے محبوب کیسے بنیں؟ تو اللہ نے قرآن میں اس کا نسخہ بیان کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ ان کو بتائیے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ آپ کا اتباع کریں۔ اگر یہ آپ کا اتباع کریں گے اور اپنی زندگی میں آپ کے سنت طریقوں کو اپنا لیں گے تو پھر اللہ ان سے محبت کا دعویٰ کرے گا، یہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ارد گرد اپنی
محبوبیت اپنی قبولیت کا حصار قائم کر دیا ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کرے گا وہ اللہ کی محبوبیت میں، اللہ کی قبولیت میں آ جائے گا۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ایک بہترین نمونے کے طور پر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، آپ کا دوستوں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا تھا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا، تو یہ بھی ایک سنت ہے۔ اسی طرح جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو یجتہد فی ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں جہد اور کوششیں اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ اور ایک روایت میں آتا وشد المئزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، اپنی تہبند کو کس لیا کرتے تھے۔ تو خوب عبادت کا کرنا یہ رمضان کے آخری عشرے میں یہ بھی سنت ہمارے سامنے ہے۔ تو خوب سنتوں کا اہتمام ہو، جتنا ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے، روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جتنا میری سنتوں کا متبع ہوگا کل قیامت کے دن اس کو اتنا ہی میرا قرب نصیب ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جو میری امت کے فساد کے دور میں، فساد کے دور سے مراد کہ جب سنتوں کو عام طور پر چھوڑا جا رہا ہوگا، تو ایسے دور میں جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا اس کو ایک سنت پر عمل کرنے کی بنا پر 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ اور ہم میں فرق یہی ہے کہ صحابہ سنت پر عمل کرتے تھے سنت سمجھ کے، اور ہم سنتوں کو چھوڑتے ہیں سنت سمجھ کے۔ آج ہم بڑے مزے سے کسی عمل کو چھوڑنے کے لیے دلیل بناتے ہیں کہ جی سنت ہی تو ہے، تو صحابہ تو اس پر عمل ہی اس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ کے محبوب کا طریقہ ہے۔ تو ہم اہتمام کے ساتھ اپنے زندگی کے اندر نبی کے طریقوں کو رچا بسا لیں، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے موافق ہو۔ تو اللہ کو راضی کرو اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اور نبی کو راضی کرو ان کی سنت کی اتباع کے ساتھ۔ یہ قرآن کے خلاصوں میں سے دوسری بات ہے۔ تو اس بات کا ہم اہتمام کریں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی سنت طریقے کے موافق ہوگی، ہم غیر سنت طریقے پر اپنی زندگی نہیں گزاریں گے۔ ہم گھر میں داخل ہوں گے تو سنت طریق پر، کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ دعا ہو، بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوں، گھر والوں کو سلام کریں۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر گھر خالی ہو تب بھی خالی گھر کو سلام کیا جائے، اور جب گھر میں داخل ہوں تو مسکرا کر داخل ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تو کس طرح داخل ہوتے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراہٹ کے ساتھ آتے تھے، مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ تو ہمارا گھر میں داخل ہونا مسکرانے کے ساتھ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہماری جو حسن معاشرت ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہو، دوستوں کے ساتھ اعلیٰ درجے کی ہو، ہماری عبادت کے اندر حسن ہو، ہماری عبادت کے اندر سنن طریقے موجود ہوں، تو پھر ہم اللہ کے محبوب بنیں گے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ ہم نے قرآن کے اوپر بہترین درجے پر عمل کر لیا۔ اور تیسری بات، قرآن کے خلاصے میں تیسری بات، اللہ کی مخلوق کو راضی کرو مخلوق کی خدمت کے ساتھ۔ تو 3 خلاصے قرآن کے، نمبر 1 اللہ کو راضی کرو اللہ کی اطاعت کے ساتھ، نبی کو راضی کرو نبی کی سنت کی اتباع کے ساتھ، اور مخلوق خدا کو راضی کرو ان کی خدمت کے ساتھ۔ تو مخلوق کی خدمت ہو، مخلوق کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک اعلیٰ درجے کا ہو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے پھولے ہوئے گالوں کے ساتھ نہ ملو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، خوبصورت گفتگو کرو، محبت کی گفتگو کرو، کسی کے ساتھ سخت مزاجی اور درستی کے ساتھ ہمارا لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔
اور رشتوں کا پاس رکھنا، رشتوں کا لحاظ رکھنا، یہ ایک مسلمان کا وطیرہ ہونا چاہیے۔ ایک اچھا بیٹا، اچھا باپ، اچھا شوہر اور اچھا پڑوسی، اچھا دوست، یہ ایک مسلمان کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ تمام لوگوں کے ساتھ، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان، انسانیت کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی، میری حسن لطافت اور میرا حسن اخلاق اور میری حسن معاشرت اپنے پڑوسیوں میں سے کون سے پڑوسی اس کے ساتھ زیادہ ہو؟ کیونکہ پڑوسی تو دائیں بائیں آگے پیچھے سب جگہ ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اقرب بابا، کہ جس کا دروازہ قریب ہو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دروازے سے جو قریب دروازہ تھا وہ ایک یہودی کا دروازہ تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے گھر کے اندر چیزوں کا بھیجنا اور ان کا خیال رکھنا، یہ اس کا بڑا اہتمام فرماتی تھیں۔ تو پڑوسی کا خیال رکھنا، اور چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، انسانیت کے ناطے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ایک تو رشتہ دیا ہے خونی رشتہ، جو ہمارے سگے بہن بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے، اور ایک رشتہ ہمیں دیا ہے اخوت اسلام کا رشتہ، انما المؤمنون اخوہ، اور ایک رشتہ انسانیت کا رشتہ دیا ہے۔ ان تینوں رشتوں کی پاسداری رکھنا، صلہ رحمی بھی جم کر ہو، اور مسلمانوں کا اکرام بھی خوب ہو، اور انسانیت کے ناطے پوری انسانیت کے ساتھ محبت کرنا، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی۔ اور الدین النصیحہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو شخص دین کا حامل ہوتا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی رکھتا ہے، اور خیر خواہی یہی ہے کہ ہم حسن اخلاق کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن انا اثقل شیء یوم القیامت فی المیزان الخلق الحسن، کہ میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی عمل انسان کے حسن اخلاق کا ہوگا۔ آپ نے نماز کا ذکر نہیں کیا، روزے کا ذکر نہیں کیا، حج کا ذکر نہیں کیا، زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ حسن اخلاق کا۔ حسن اخلاق اعلیٰ درجے کا ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلیکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ تو ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم صف اول کے تو نمازی ہیں، لیکن بیوی کے اوپر قہر آلود ہیں۔ بیوی کو ذرا سی بات پر اس کے خاندان کا تانا، اس کی شکل کا تانا، اس کے بھائیوں کا تانا، اس کے ماں باپ کا تانا، اور نہ جانے کیا کیا اور فول بکتے ہیں۔ تو بیویوں کے ساتھ یہ حسن سلوک، یہ ہماری بہترین دینداری کی دلیل بنتی ہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، اولاد کے ساتھ جو ہے برابری کا معاملہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ، چچا، تایا، ماموں، خالہ، پھپھی اور سگے بہن بھائی، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے اعلیٰ درجے کا ہو۔ سلمن قطع کا، یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو۔ واعف من ظلمک، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ وآتی من حرمک، جو محروم کرے اس پر بخشش کرو۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ تو میرے بھائی، رمضان المبارک کے ان مبارک ساعات میں جہاں ہم عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ ہم ایک اچھے مسلمان ہوں اور ساری زندگی کے لیے ہوں، اور اللہ سے یہ دعا مانگی جائے کہ یا اللہ ایمان کی سلامتی اور اعمال کی مداومت نصیب فرمائیے گا، مرتے دم تک ایمان کی سلامتی اور عمل کرنے والا بنائیے گا۔ مسلمان کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں ہوتا، کسی جگہ کے ساتھ مقید نہیں ہوتا، وہ جہاں کہیں ہو اور جس وقت میں ہو، وہ ایک کامل مسلمان ہونا چاہیے۔ وہ ایک، جیسے ہمارے یہاں ایک بات چلتی ہے کہ چلو ادھر کو جہاں کی ہوا چلے، نہ، مسلمان جو ہے وہ اس مضبوط درخت کی طرح ہوتا ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط اور اس کی شاخیں آسمانوں پر لہرا رہی ہوں۔ تو مسلمان کسی ہوا کے ساتھ نہیں چلتا، بلکہ وہ اپنے اصول اور قواعد کے ساتھ جو شریعت نے اس کو قرآن کی شکل میں دیے۔ تو آج کی اس شب میں
ہمارے سامنے قرآن کا یہ خلاصہ آیا کہ اللہ کو راضی کریں گے اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اور نبی کو راضی کریں گے ان کی سنت کے اتباع کے ساتھ، اور مخلوق کو راضی کریں گے مخلوق کی خدمت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اہتمام عبادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم ارضنا وارض عنا، اللہم اکرمنا ولا تحرمنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نسألک العفو والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا اللہ اپنی محبت، اپنی رضا، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی، عمل کی مداومت نصیب فرما۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کامل نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی زندگی میں سنتوں کو رچانے بسانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انسانیت کی، مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عمل کا اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ عمل کی مداومت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے ذات عالی کے سامنے مناجات کی لذت نصیب فرما۔ اے اللہ تلاوت کا شوق عطا فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ پورے عالم پر جو وبا چھائی، اے اللہ اس کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ جو اس وبا کے اندر مبتلا ہو گئے، اے اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ امت محمدیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اے اللہ یہ سارے حالات پیدا ہوئے، اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی احباب ہاتھ اٹھائے آپ کے سامنے، اے اللہ سب کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں پوری فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔